السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سبھی؟ آئی ہوپ سب خیریت سے رہیں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ تم نہ مجھے اور ہمارے تمام فیملیز کو خوش اور آباد رکھیں دے، اور آنے والے تمام غم پریشانی اور برے وقت سے دور رکھیں دے، آمین ثم آمین۔ یہاں ابراہیم اور میں جو ہے تھوڑا فوٹو شوٹ کر لے رہے ہیں۔ اچھا، تو یہاں ابراہیم بور ہو رہے ہیں ان کے ابو کا ویٹ کرتے کرتے۔ ان کے ابو کار لانے کے واسطے دور ذرا گھر سے دور پارک کر کو رہتے ہیں، تو گئے تھے۔ ابراہیم ویٹ نہیں ہو رہا تو بور ہو رہی۔ اچھا جی، خیر سے ہمارا سفر شروع ہوا۔ سوری، ایزان ہی فی الحال اب میرے پاس وائس اوور کر رہی ہوں، گود میں ہی تنگ ہو رہی۔ اچھا جی، سفر شروع ہوا لیکن کہاں جا رہی کہاں؟ ایز یوزول میں تو ہر دفعہ درگاہ پہنچ جاتے رہتی ہوں، حالانکہ یہاں میرے کون بھی لائک زیادہ رشتہ دار نہیں، تو آس پاس جو درگاہ رہتی ہے وہاں چلے جاتی ہوں سکون کے واسطے۔ بچے کم سے کم 10-15 دن سے بیمار چل رہی ہیں، ضد کر رہی ہیں، طبیعتیں خراب ہیں، اور ویکسینیشن وغیرہ بھی کرا رہی ہوں، تو اے وجہ سے جو ہے گھر میں ڈیلی سیم روٹین فالو کرتے کرتے بچے سنبھالتے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہوں میں، اور بچے خود بھی ڈسٹرب ہو گئی۔ تو وہ وجہ سے آج ابراہیم کے ابو کی چھٹی کرائے، اور ساتھ میں جو ہے درگاہ کو بلا لے کو آئے۔ یہاں 2-3 آور ٹائم اسپینڈ کر کو جائیں گے، کام انوائرمنٹ ہے تو تھوڑا سکون مل جاتا ہے گھر کو۔ یہ والے درگاہ کے پاس آئے، یہ گھر سے شاید سے 7 to 8 کلومیٹر سم تھنگ کے ڈسٹینس میں ہے۔ اچھا جی، ابراہیم کو زیادہ بلاگس میں نہیں لیتی، لیکن یہ والا کلپا بیڈ ہو گئے تو چلو ایک دفعہ ماشاءاللہ ضرور سے بول دلو، بچے کو نظر لگ گئی، بچے بہت زیادہ بیمار ہو رہی۔ خیر، اور یہاں دیکھو ماشاءاللہ شام کا ٹائم پیجن سی۔ اچھا، پیجن کو جو دانہ چارہ ڈالے رہتے وہ جو ہے چھیلیاں بکریاں سب کھانے آئے گی۔ اچھا، تو میرے پاس ہی ابراہیم ابھی بھی نیند میں ہی، تو ان کو ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کار میں سوتے ہوئے آئے تو سڈن سے اٹھ کو یہاں باہر یہ والا ماحول دیکھو، ابھی لائک کبھی بھی تھوڑا اور نیند میں چھی۔ اچھا جی، ماشاءاللہ پیجنس دیکھو کتنے پیارے ہیں، ہر درگاہ کے پاس پیجنس رہتی ہیں، تو یہاں نہیں تھے بہت پہلے 2 یا 4 تھے، خیر سے الحمدللہ آپ دیکھو ایک بڑی فیملی ہے۔ اور اس دفعہ فشز کو فیڈ کرنے کے ابھی نہیں لے کو گئے، بس بچے سنبھالتے راستے میں کب کون سا شاپ چلے جاتا ہے یادش نہیں رہتا۔ بچوں کے بارے میں بات کرتے کرتے گھر سے منزل تک بھی پہنچ جاتی، لیکن بچوں کی بات جو ہے ختم نہیں ہوتی، تو یہ وجہ سے جو ہے کنسنٹریشن ابراہیم کے ابو کا بھی نہیں تھا، میرا بھی نہیں تھا کہ یہ چیز لینا کر کو۔ پھر آنے کے بعد ریئلائز ہوا فشز کو فیڈ کرنے کا تھا، بلانا تھا کر کو۔ خیر چلو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب بھی جاتی ہوں لے کو جاتی ہوں۔ اور یہاں ابراہیم کے ابو ایزان کو بٹھا لے کو بیٹھی، ماشاءاللہ بیبی بیڈ کو آرام سے سب جگہ دیکھ رہی، اور ابراہیم میرے پاس تھے، ابراہیم کو واک کرا رہی ہوں۔ ابراہیم کو کھڑنے تک کی بھی اسٹرینتھ نہیں، 10-15 دن سے ہیوی فیور ہے۔ فیور بھی ایسا ہے کہ دن میں نہیں رہتا، رات میں سٹارٹ ہوتا ہے یا تو شام میں سٹارٹ ہوتا ہے، بس ایسا چل رہا ہے۔ دیکھتی ہوں 1-2 دن اور آبزرو کرتی ہوں میڈیسنس کو ہی۔ ابراہیم اگر کم نہیں ہوا تو پھر سے جو ہے دوسری ہاسپٹل وغیرہ کچھ کرنا پڑتا ہے، بیبی کو ایسا تو نہیں رکھ سکتی میں۔ اچھا جی، پھر سے جو ہے ابراہیم کو دیکھو ماشاءاللہ ضرور سے پڑھ ڈالو، یہاں بیبی کو چلنے نہیں ہو رہا بیکاز ہم پتھر مٹی وغیرہ سب ہے، اور بس بچوں کے واسطے آکو ہوں، بچوں کو گھر سے تھوڑا باہر نکالیں گے، ابراہیم کو باہر نکالیں گے، ابراہیم کا موڈ فریش ہوں دے کر کو۔ تو یہاں میں اور ابراہیم کے ابو پوری کوشش کر رہی ہیں بیبی کو انٹرٹین کرنے کی، تو ماشاءاللہ اب تھوڑا نیند سے اٹھ کو اب تھوڑا جو ہے نارمل ہو رہی۔ اور ابراہیم کو بھی ویکسین لگنا، بٹ ویکسینیشن کرانے سے جو ہے بہت ڈر رہی ہوں میں، لیکن کرانا ضروری، اسٹرینتھ نہیں ہے، بیمار ہی
ویٹ بھی کم ہے، بلڈ بھی کم ہے، کچھ بھی امپرومنٹ نہیں ہو رہا ہے. تھوڑا اچھے رہے تو پھر جو ہے تھوڑے دن کے واسطے بیمار ہو جاتی ہے. ایسا 2-3 مہینے سے چل رہا ہے ابراہیم کے ساتھ. بس چلو دیکھیں گے 1 یا 2 مہینے میں پھر ابراہیم کا بھی ویکسینیشن کمپلیٹ کراتی ہوں. تو یہاں ذرا ابراہیم کا موڈ اچھا ہونے کے بعد ہمیں بھی فوٹو شوٹ وغیرہ کر لیے. میموریز آر امپورٹنٹ. صبح کے دن بچے خود بھی پوچھتی دیکھتی خوش ہوتی. خیر اب بیبی خود خوش ہونے کے بعد ہمنا بھی ذرا تسلی ہوئی. گھر میں روتے رہتی، ہمیشہ روتے رہتی اور بیمار بھی ہیں، تو اب ذرا ہنس رہی کھیل رہی تو تسلی سے ہماری بھی ہنسی نکل رہی ہے. اب ہمنا بھی اطمینان ہو رہا ہے، سکون ہو رہا ہے. خیر درگاہ کے پاس جا کو سیدھا درگاہ کے اندر نہیں گئے، پہلے ہم باہر آرام سے 1 آور یا 1.5 آور بچے کو کھلائے، پھر مغرب کے ٹائم میں درگاہ کے اندر انٹر ہوئے. ابھی بھی وقت تھا اور یہاں ابراہیم پانی کے پاس اور وہ جانور وغیرہ فشز برڈز یہ سب دیکھو خوش ہوتے تھے. تو بچوں کو ایسا ماحول رہنا ان کی گروتھ کے واسطے بہت زیادہ امپورٹنٹ، جو کہ ابراہیم کے لائف میں بہت کم ہے. میں کام بھی باہر نہیں جاتی، باہر نیبرس وغیرہ بھی نہیں، اور نہ تو واک کو بلا لے کو جاتی ہوں، نہ پارک کو بلا لے کو جاتی ہوں. بس گھر میں رکھے رہتے ہیں. کب تو بھی 15 دن 20 دن میں 1 دفعہ درگاہ کو نکل گئے یا ہاسپٹل کو نکل گئے، بس یہ چل رہا ہے. بیکاز نزدیک کون بھی ریلیٹیوز نہیں ہیں، کس کے بھی گھر آنا جانا نہیں، اور کون بھی لائک میرے گھر کو بھی زیادہ نہیں آتے دور ایسا ویسا گھر کو. خیر چلو یہ وقت بھی گزر جاتا ہے. اچھا تو مغرب کے ٹائم میں سب درگاہ کے اندر انٹر ہوئے. یہاں کچھ لوگ گئے تھے دعا وغیرہ تعویذ کچھ کرانے، وہ سب چلتا تھا. بس ہمیں جاتی اندر سکون سے اطمینان سے بیٹھتی، درود وغیرہ پڑھتی، یاسین پڑھتی، پھر جو ہے واپس آ جاتی. کس کے پاس بھی کیا بھی بندش تعویذ یہ سب کیا کچھ ناما نام بھی ڈالنے کی بات چیت چلتے رہتی ہے. یہاں سب چلتے رہتا ہے، بس ہم نا اسے کیا بھی مطلب نہیں. جانا جاتی، جو بھی پڑھنا پڑھ کو واپس آ جاتی. اچھا تو یہاں کیا ہوا بیٹا؟ اچھا اذان تنگ ہو رہی، میں پہلے اذان کو سنبھال لیتی ہوں، پھر جو ہے وائس اوور کنٹینیو کرتی ہوں جب تک تمہیں درود الفاتحہ پہنچا دلو. اچھا تو یہاں کچھ لوگ گئے تھے، شاید سے ان کی نیاز تھی یا منت کیا بولتے ہیں، کچھ تھا رینگا، پھول کی چادر لے کو آئے مزار کے اوپر اڑانے کے واسطے. بیٹا آ رہی ہوں. ابراہیم سوکو تھے، شاید سے ان کی نیند پوری ہوگی. اچھا تو ایزان کو سنبھالی، اب ابراہیم کو سنبھالتی ہوں، پھر اس کے بعد وائس اوور کنٹینیو کرتی ہوں. اچھا تو سوری آج وائس اوور میں بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہے. خیر کر بھی کچھ نہیں سکتے. ایزان اور ابراہیم دونوں بہت چھوٹے ہیں، دونوں کو بھی سنبھالنا، اور ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ یوٹیوب کا ایک ہیڈیک پال لوں، جو کہ بہت شوق سے یوٹیوب کا چینل اوپن کری تھی. حالانکہ اس کے اوپر 1 سال سے ورک بھی کر رہی ہوں، لیکن جو ہے گرو ہونے کا نام نہیں لے رہا. بیچ میں پریگنینسی کی وجہ سے اور کچھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے تھوڑے دن بلاگس نہیں اپلوڈ کری تھی، اور بچوں کی طبیعت اگر خراب ہے تو جب بھی کچھ شوٹ کرنے کا دل نہیں کرتا تو تب بھی بلاگس اپلوڈ نہیں کرتی، شارٹس اپلوڈ نہیں کرتی، تو واچ ٹائم اور ویوز جو ہے ڈراپ ہو جاتی ہیں. بس یہ ہو رہا ہے ہر دفعہ، کچھ کر بھی نہیں سکتے. بچے بہت زیادہ امپورٹنٹ، وہ میری پہلی پریورٹی. خیر یوٹیوب آج نہیں، آج کے 10 مہینے بعد چلیں دیں، نو ایشوز ایٹ آل. لیکن آئی وانٹ ٹو بی سم تھنگ. گھر میں ایسا بیکار رہنے سے جو ہے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کر کو یوٹیوب چینل اوپن کر رہی ہوں، ہارڈ ورک کر رہی ہوں. خیر چلو اللہ نے چاہا تو اس میں کامیاب ہوتی ہوں. اچھا جی، بولنا کچھ اور تھا، بول رہی ہوں کچھ اور، کیا کروں. اچھا تو یہاں کیا بات کرتے تھے، ہاں کچھ نیاز وغیرہ تھی، شاید سے چادر وغیرہ اڑاتے تھے مزار کے اوپر. ماشاءاللہ سے بہت ہیوی تھی، جو کہ 4-5 آدمیاں سنبھالنے سے بھی جو ہے مشکل ہو رہا تھا صحیح طریقے سے اڑانے کے واسطے. ابراہیم ان کے ابو کے پاس تھے، پھر ابراہیم کے ابو کو بھی بلائے ہیلپ کے واسطے. انہوں ویٹ کرتے تھے لائک بغیر بلائے نہیں جانا کر کو. بلانے کے بعد گئے، تھوڑی بہت ہیلپ کرائے، پھر سب میرے کو جو ہے چادر اڑائے.
دیکھ سکتے ہیں پہلے جو ہے پھولا وغیرہ کم تھے ماشاءاللہ سے، اب کتنا پیارا دکھ رہا ہے۔ خیر ایسے ہی ایک نیاز جو ہے میری بھی باقی ہے ابراہیم کے نام کی، مطلب اس دن ڈیلیوری کے دن سب صحیح سلامت ہونے کے بعد جو ہے یہ والی نیاز میں بیبی کے ساتھ آگے پوری کرتی ہوں گھر کو، تو خیر میری جو نیاز ہے وہ بھی پوری کرنا انشاءاللہ ضرور سے کرتی ہوں۔ اور رات تک 7 بجے تک پہنچ تھے درگاہ میں، 7 بجے کے بعد واپس سے گھر کو آ رہی ہوں، تو گھر کے راستے میں یہ والی ہاسپٹل ملتی ہے جو کہ ایون ہاسٹل۔ اچھا تو رات میں کتنی پیاری دکھ رہی ہے لائٹنگ، دیکھو ایک پیلس سے کم نہیں دکھ رہا ایکچولی یہ بولنا تو۔ اور بس یہ سب چل رہا ہے لائف میں، بچے بیمار، 2 بچے ان کے ساتھ بس 2 پیرنٹس ہی، ابراہیم کے ابو بھی جو ہے کام کو بھی جانا، ویک آف مطلب ویک ڈیز میں بھی آف نہیں رہتا، ویکینڈ میں بھی آف نہیں رہتا، ویکینڈ میں کام تھوڑا زیادہ رہتا ہے، بس انہوں جا رہی ہیں بچوں کے واسطے باہر، انہوں محنت کر رہی ہیں اور گھر میں دونوں بچوں کو سنبھال رہی ہوں۔ خیر تھوڑا وقت تو گزر گیا اور تھوڑا رہتا ہے انشاءاللہ وہ بھی گزر جاتا ہے، اور پھر ایک نئی پریشانی کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ گئی ہوں بچوں کو لے کو۔ بچوں کو کچھ انفیکشن وغیرہ ہو گئے جو کہ چھوٹے ریشز جیسا ابراہیم کو پہلے ہوا، ہتھیلی اور پنجے میں ہوا تھا، پھر جو ہے ابراہیم کے ساتھ ساتھ دوسرے تیسرے دن اذان کو بھی سٹارٹ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے ایک گھر میں 2 بچے رہتے ہیں تو اگر کولڈ ہوا تو بھی ایک سے دوسرے کو شروع ہو جاتا ہے، اگر فیور آئی تو بھی پھر ایک بچے سے دوسرے بچے کو بھی لگ جاتا ہے، سیم الرجی بھی ایسا ہوگی اذان کے پر دیکھ سکتی ہیں۔ میرے بچے اللہ کے فضل سے اچھے خاصے تھے، معلوم نہیں کیا نظر لگی کیا ہوا، دیکھو ابراہیم کو کیسا ہو گئے۔ بس ہاسپٹل گئی، میڈیسنس لی، واپس آئی، بچے کو خوش کرنے کے واسطے بہت سارے سنیکس لائے جو کہ انہوں کھاتے بھی نہیں، یہ سب میرے کھانے والے چیزیں، بس اس میں ایک یا 2 چیزیں جو ہیں ابراہیم کھاتے ہیں، باقی سب جو ہیں میرے چیزیں۔ خیر ابراہیم کے سامنے فی الحال اب ڈالیوں کیا کھانا کھا لیو کر کو، بیکاز ان کو میڈیسن دینا تھا، تو بس یہ چیزاں کی لالچ دیکھو ان کو سرپ پلانا اور میڈیسن کھلانا کر رہی ہوں، بس انہوں دیکھو ان کی مطلب کی چیز اٹھائے، بسکٹ کھاتی۔ اچھا جی چھوٹا سا ولاگ تھا، بہت مشکل سے جو ہے چھوٹے چھوٹے کلپس ایڈ کر کو آج ایڈیٹنگ کر رہی ہوں، اور ساتھ میں آج جمعہ بھی، جمعہ کے برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کریں دیں، آمین ثم آمین، اور ہمارے تمام بے اولاد بہنیں جو بھی ہیں ان کو نیک صالحہ صحت مند اور لمبی زندگی والی نیک اولاد عطا کریں دیں، آمین۔ اچھا جی بس آج کے واسطے بس اتنا، ولاگ پسند آیا تو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب، تمہاری سسٹر کو سپورٹ ضرور سے کرو، اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیو تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا اپڈیٹ ملیں گے دوسرے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ اور جاتے جاتے یہ بھی بولنا چاہتی ہوں پلیز بچوں کے صحت کے واسطے دعا ضرور سے کرو، میرے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے معصوم سے بچے، ایک تو 1.5 سال کا، دوسرا 3 مہینے کا، 4 منتھ چل رہے بیبی، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے صحت یاب کریں دے، آمین۔